بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بچوں کی مشہور تصنیف دی جنگل بک کے رائٹر ریڈیارڈ کپلنگ کے بارے میں۔ ریڈیارڈ کپلنگ کا شمار برطانیہ اور انگریزی زبان کے چند عظیم لکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ بطور خاص ایک فکشن رائٹر، کہانی کار، مقبول عام شاعری اور بچوں کے کلاسیکل مصنف کی حیثیت سے عالمی اور انگریزی ادب میں اسے ممتاز مقام حاصل ہے۔ تاہم یہ اہم حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ریڈیارڈ کپلنگ برطانوی استعمار کا نمائندہ تھا اور برصغیر میں برطانوی اقتدار کے استحکام و دوام کا حامی بھی۔ ریڈیارڈ کپلنگ کے حوالے سے دنیا کو وسیع پیمانے پر برصغیر سے تعارف حاصل ہوا اور اس کی بیشتر تخلیقات بھی برصغیر کے حوالے سے ہیں، لیکن اس خطے کے بارے میں اس کا تخلیقی رویہ برصغیر کے عوام اور کلچر کے حوالے سے زیادہ صحت مندانہ اور صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ برصغیر میں ہی پلا بڑھا اور اس نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس خطے میں بسر کیا۔ 30 دسمبر 1865 عیسوی کو وہ ممبئی میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے وقت اس کے والدین جان اور ایلس برطانوی سلطنت کے حصے کے طور پر حالیہ ہندوستان میں آئے تھے اور اس کے والد ممبئی کے ایک اسکول آف آرٹ میں محکمہ آرکیٹیکچر مجسمہ سازی کے سربراہ تھے۔ 6 سال کی عمر میں انہیں انگلینڈ کے ساؤتھ سیزا میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور خلوے زنامی ایک گھرانے میں رہتے تھے۔ انہوں نے کالج وغیرہ میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ والدین میتھوڈسٹ عقیدے کے مالک تھے۔ 1892 عیسوی میں ریڈیارڈ کپلنگ نے کیرولین سے شادی کی۔ اپنی علمی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا۔ 1882 سے 1887 تک لاہور کے سربراوردہ انگریزی روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ 1887 سے 1889 تک پائونیر ممبئی کا ایڈیٹر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تحریر کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ریڈیارڈ کپلنگ نے اپنی زندگی میں ادب کے نوبل انعام کے علاوہ کئی دوسرے اعزاز اور انعام بھی حاصل کیے، جن میں 1916، 1921، 1924 عیسوی میں اسے آرڈر آف میرٹ اور 1926 عیسوی میں گولڈ میڈل دیا گیا۔ اپنے ناول کیم کے حوالے سے کپلنگ نے لاہور میں عجائب گھر کے سامنے زمزمہ بھینگو کی توپ کو عالمی شہرت سے ہمکنار کیا اور آج پوری دنیا میں اسے کیمس گن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کپلنگ ایک ایسا مصنف ہے جس کی تحلیقات کا دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ ہوا، البتہ اردو زبان میں اس کی زیادہ تصانیف کو منتقل نہیں کیا گیا۔ اس کی جنگل بک کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا۔ کچھ نظمیں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ بچوں اور بڑوں کی کچھ کہانیاں بھی جرائد میں شائع ہوئی، لیکن کتابی صورت میں نہیں۔ ریڈیارڈ کپلنگ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی تحلیقات پر فلمیں بھی بنی، جن میں اس کی نظم گنگا دین، طویل کہانی، دی مین ہو از اے کنگ اور کیم شامل ہیں۔ ریڈیارڈ کپلنگ کو جب 1907 عیسوی میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا تو اس کی عمر 40 برس تھی۔ اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پہلا برطانوی مصنف تھا جسے ادب کا نوبل انعام ملا۔ وقت بہت سی تحلیقات کو دھندلا دیتا ہے۔ بدلتے ہوئے زمانوں میں بہت سی تحلیقات بے جان ہو جاتی ہیں، لیکن بچوں کے کلاسیکل شاعر اور کہانیاں لکھنے والوں کی حیثیت سے ریڈیارڈ کپلنگ کی تحلیقات یقیناً زندہ رہیں گی۔ ریڈیارڈ کپلنگ نے 18 جنوری 1936 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں لندن میں وفات پائی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔